السلام علیکم، ہیلو ورلڈ، ویلکم ٹو جے پی لرننگ کلیکشن آف ٹیکنالوجی۔ ویلکم بیک گائز ہماری آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر، جس میں ہم موڈبس کا ڈیمو دیکھیں گے، موڈبس کو مزید پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ موڈبس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ موڈبس میں ہم کس طرح سے جو ہے موڈبس کو یوز کرتے ہیں، اس کا فارمیٹ وغیرہ ساری چیزیں، تو اس کو آپ مزید آج پریکٹیکل فارم میں دیکھیں گے کہ پریکٹیکلی اس میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ موڈبس کے ڈیمو میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس موڈبس ہم کیا کیا اس میں ڈیمو میں کرنے والے ہیں اور پریکٹیکل پرفارم کر کے دیتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے کافی ڈیٹیل موڈبس کو سمجھا کہ موڈبس ہوتا کیا ہے، اس کی کس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے، فارمیٹ کیا ہوتا ہے، ریکویسٹ اور رسپانس کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، کیا کیا چیزیں ریکویسٹ میں ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں رسپانس میں ہوتی ہیں۔ تو یہ تھیوریٹیکلی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا۔ تو اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو کو واچ نہیں کیا اور آپ میری اگر یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو لازمی لاسٹ ویڈیو کو واچ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو لاسٹ ویڈیو کا کنٹینٹ سمجھ آئے گا، تو آپ کو پھر آج کی ویڈیو سمجھ آئے گی۔ تو سب سے پہلے آپ میرے لاسٹ ویڈیو کو واچ کر لیں اس موڈبس کی، جس میں نے تھیوری پڑھائی ہے پوری۔ میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا تاکہ آپ کو ایزیلی مل جائے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کی ٹاپک کی طرف۔ ہمارے پاس جو ہے میں نے جو ہے اپنے پاس آج ایک ٹیمپریچر سینسر، ٹیمپریچر پلس ہیومیڈیٹی سینسر لیا ہے جو RS485 موڈبس کے اوپر جو ہے پورا کام کرتا ہے۔ RS485 میرا پورا میں نے وہی کنیکشن یوز کیا ہے جو کہ میں نے آپ لوگ کو جب پڑھایا تھا اس میں نے آپ کو دکھایا تھا موڈبس کا، تو میں نے وہی پورا ہارڈ ویئر کا جو ہے کنیکشن کیا ہے جی۔ تو یہ میرا یہ سیم کنیکشن میں نے بنایا ہوا ہے، میں آپ کو کیمرے کے اندر بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میں نے بریڈ بورڈ کے اوپر پورا سرکٹ یہی بنایا ہوا ہے جو آپ کو ڈائیگرام میں دکھ رہا ہے۔ سیم یہی کنیکشنز ہیں، بس فرق کیا ہے کہ جہاں پہ میرا انرجی انالائزر کا A اور B ہے، یہاں پہ میرے پاس یہ میرے سینسر کا A اور B آ رہا ہے، ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی سینسر ہے۔ یلو وائر جو ہے میرا A کنیکشن ہے اور بلو وائر جو ہے میرا B کنیکشن ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس اسکرین کے اندر۔ تو یہ میں نے پورا ہارڈ ویئر میرا وہی ہے جو میں نے RS485 والی ویڈیو میں دکھایا تھا، سیم وہی کنیکشن یوز کیے ہیں۔ ماڈیول بھی میں نے یہ والا یوز کیا ہوا جو آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین میں۔ بس A B کے اندر جو ہے میں نے یہاں پہ انرجی انالائزر امیج میں بنایا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ ایکچوئل میں میرے پاس A اور B میرے ٹیمپریچر سینسر کا ہے۔ اچھا، ٹیمپریچر سینسر زیادہ کوئی خاص نہیں، نارمل ٹیمپریچر سینسر ہے جو کہ RS485 اور موڈبس کے اوپر سمپل کام کرتا ہے۔ تو وہ مجھے ایزیلی مل گیا تھا، تو میرا اسی کو ہی جو ہے ہم یوز کرتے ہوئے ہم اپنے موڈبس کی پریکٹیکل ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ میں نے جو ہے ایگزامپل ریڈی کی ہوئی ہے آلریڈی موڈبس کی، جو کہ ہم آج ٹیسٹ کریں گے ESP8266D1 منی کے ساتھ، نوڈو MCU جس کو بول رہے ہوتے ہیں نارملی۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا موڈبس کے اندر کہ بھئی موڈبس کے اندر جو کام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ماسٹر اور ایک ہوتا ہے سلیو۔ جو ہمارے سینسرز ہوتے ہیں نارملی وہ ہمارا سلیو ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے اس پکچرز میں دکھایا تھا کہ یہ ڈیوائس 1 ڈیوائس 2 ڈیوائس 3 ہمارے سلیوز ہیں، جو کہ یہ سینسرز ہیں اس جگہ پہ۔ اور اس جگہ پہ RS485 کا جو ماسٹر ہے، یہ میرا سمجھ لیں، یہ جو میں نے آپ کو یہ پورا دکھایا ہے سرکٹ، یہ میرا RS485 کا ماسٹر ہے جو کہ موڈبس کا ماسٹر بن کے جو ہے یہ اس کو کیوری کرے گا اور ڈیٹا رسپانس میں جو ہے ریسیو کر کے اس کو دیکھے گا کہ ویلیو کیا ہے۔ تو ریکویسٹ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ریکویسٹ میں نے جیسے بتایا تھا کہ بھئی ریکویسٹ میں کون کون سی بائٹس ہوتی ہیں۔ سلیو آئی ڈی مطلب سینسر کی جو آئی ڈی ہے کہ اس کے اندر سلیو آئی ڈی کیا سیٹ ہوئی ہوئی ہے، فنکشن کوڈ اس میں کیا امپلیمنٹڈ ہے، اسٹارٹنگ ایڈریس اس کا کیا ہے، نمبر آف رجسٹرز کتنے ریڈ کرنے ہیں، کتنے رجسٹرز تک آپ کو ڈیٹا ریڈ کرنا ہو۔ پھر اس کے بعد CRC کی جو ہے 2 بائٹس ہوتی ہیں جس میں CRC کیلکولیٹ ہوتی ہیں باقی پیچھے کی تمام بائٹس کے اوپر۔ تو یہ میں نے میں نے اس طرح سے کیلکولیشن کر کے رکھی ہوئی ہے کہ پہلی جو میرے پاس ویلیو ہے، میں یہاں سے بات کرتا ہوں بلکہ ایگزامپل کوڈ سے آتا ہوں۔ میرے پاس یہ میری بائٹس بنی ہوئی ہیں، جس میں جو ہے ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر دونوں کی ویلیوز میں ایک ہی ریکویسٹ میں ریڈ کر سکتا ہوں۔ کیسے، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے کمپیئر کر کے کہ میرے پاس پہلی چیز میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ریکویسٹ کے لیے میرے پاس کیا ہوتی ہے، سلیو آئی ڈی۔ تو یہاں پہ بائی ڈیفالٹ جو سلیو آئی ڈی ہے میری سینسر کی، ٹیمپریچر سینسر کی، وہ کیا ہے 01 مطلب 1 ویلیو ہے۔ اسی طرح اچھا، یہ ساری ویلیوز ہیکسا ڈیسیمل میں ہوتی ہیں۔ اور دوسری جو بائٹ ہے وہ کس چیز کی ہے، وہ فنکشن کوڈ کی ہے۔ فنکشن کوڈ میرے پاس کیا ہے یہاں پہ 03۔
अच्छा 03 फंक्शन कोड का क्या मतलब होता है, ये हम अपने फंक्शन कोड के टेबल में देख लेते हैं। 03 जो मतलब है हेक्साडेसिमल में, ये इसमें एक्शन क्या होता है, रीड होता है, और कौन सा होता है, एनालॉग आउटपुट होल्डिंग रजिस्टर, मतलब ये होल्डिंग रजिस्टर में से जो है ये रीड करेगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई जो मेरे पास सेंसर है उसमें होल्डिंग रजिस्टर में राइट हुआ है, उसकी वैल्यूज जो है राइट हुई हुई है होल्डिंग रजिस्टर में, तो मैंने इसलिए फंक्शन कोड 03 यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा नेक्स्ट बाइट, मेरी दो नेक्स्ट बाइट होती है मेरे एड्रेसेस की, जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि भाई मैं दोबारा इस पर आता हूँ, तो जो मेरे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है 2 बाइट्स, मतलब 1 बाइट ये हो गई और 1 बाइट ये हो गई। स्टार्टिंग एड्रेस जो है 2 बाइट से मिलके बनता है, एक ये बाइट और एक ये बाइट, तो 2 बाइट से मिलके मेरा स्टार्टिंग एड्रेस बनता है। तो मैं अगर मैं दोनों बाइट्स को मिलाऊं तो मेरा एड्रेस क्या बन रहा है, 00, मतलब जो मेरा एड्रेस वैल्यू है, जो रजिस्टर की एड्रेस वैल्यू है वो 0 है, मतलब अगर आप इसको पूरा मिलाकर पढ़ेंगे तो 0 कहलाएगा। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट पैरामीटर क्या होता है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपको कितने रीड करने हैं, मतलब स्टार्टिंग एड्रेस तो ये है लेकिन कितने रजिस्टर्स तक आपको डेटा रीड करना है। तो उसके हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से मैंने बताया हुआ 02, मतलब 2 बाइट इसकी भी होती है लेंथ की, कि आपने लेंथ बतानी होती है 2 बाइट के अंदर, जैसे इसमें बताया हुआ ये लेंथ 2 बाइट के अंदर, 1 बाइट ये रही और दूसरी बाइट ये रही, तो इसलिए 2 बाइट्स के अंदर मैंने लेंथ बताई हुई है। लेंथ मैंने क्या बताई है, 0002, इसका मतलब है कि टोटल 2 वैल्यूज मुझे, मतलब 2 रजिस्टर तक मुझे रीड करना है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट रजिस्टर में मेरे पास ह्यूमिडिटी की वैल्यू है और सेकेंड रजिस्टर में मतलब 000 मतलब 0 के अंदर जो है मेरी ह्यूमिडिटी की वैल्यू राइट हुई हुई है और 1 के अंदर मेरी टेम्परेचर की वैल्यू राइट हुई। तो मैं चाहता हूँ दोनों को एक ही, क्योंकि सीक्वेंस में है, एक ही रजिस्टर एक ही रिक्वेस्ट में मैं रीड कर लूँ, तो मुझे इधर क्वांटिटी 2 बतानी पड़ी क्योंकि मुझे 2 रजिस्टर तक राइट करना है। और इन वैल्यूज़ के हिसाब से जो कैलकुलेशन हुई उसका CRC कोड ये बना। ये CRC कोड किस तरह से, इसको भी मैं वेरीफाई करा देता हूँ। ये मेरे पास एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें आप CRC की कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी बाइट्स के ऊपर। CRC किन वैल्यूज़ के ऊपर कैलकुलेट होता है ये भी मैं आज आपको समझाता चलूँ। जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये वाली है बेसिकली। अच्छा, इसमें मैं आपको बता चलूँ 01 1 बाइट जो है हमारे एड्रेस का हो गया, 03 जो है ये हमारा फंक्शन कोड हो गया, और इसके अलावा 000 जो है ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस हो गया, और 0002 जो है ये हमारी रजिस्टर्स के काउंट हो गए, कितने रजिस्टर तक रीड करना है। अब CRC जो कैलकुलेट होता है वो इन बाइट्स के ऊपर होता है कि इन बाइट्स की आपने CRC कैलकुलेशन देखनी होती है। अब जैसे मैंने बोला कि भी हेक्स में वैल्यू है, मैंने हेक्स सेलेक्ट करके कैलकुलेट CRC किया, तो मेरे पास CRC की वैल्यू मोडबस के लिए, जो मोडबस के लिए होती है, और भी बहुत सारी CRC होती है लेकिन क्योंकि हमने मोडबस में यूज़ करना है इसको, तो मैं मोडबस वाली CRC की वैल्यू देखूंगा क्या है, 0BC4। यही यहाँ पे मेरे पास यही है CRC 0BC4। लेकिन जो हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट में आपने किस तरह से इसको यूज़ करना होता है कि जो CRC की वैल्यू आई है 2 बाइट्स की, जो आपकी सेकंड बाइट होती है जिसको लो बाइट बोलते हैं वो पहले आती है, और जो हाई बाइट होती है, जो फर्स्ट बाइट होती है वो बाद में आती है, देख लें। इसी तरह से कि एक्चुअल में 0BC4 था लेकिन पहले रखा क्या है कि लो बाइट पहले रखी है, C4 पहले है, उसके बाद जो सेकेंड बाइट बनेगी वो 0B है। ये मोडबस का स्टैंडर्ड है। आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपने CRC, अगर आप इस तरह से खुद रिक्वेस्ट बना रहे जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई एरे के अंदर, तो आपने CRC की वैल्यू को कैलकुलेट करके इसी तरह से लो बाइट पहले आएगी, हाई बाइट बाद में आएगी। क्लियर हो गया ये हमारी। अब हमारी ये पूरी जो है रिक्वेस्ट की बाइट्स बन गई, और इसी को मैं जल्दी से कोड अपलोड करके आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह का अब जो है मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, बाकी जब तक कोड अपलोड हो रहा है मैं आपको मजीद कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, कोड हमारा सेम वही है जो कि मैंने RS.5 की एग्जाम्पल में यूज़ किया था। सॉफ्ट सीरियल मैंने यूज़ किया है क्योंकि मुझे सीरियल का कॉम्बिनेशन बनाना था। 4 5 मेरी GPIO की पिन है, जैसे कि मेरी इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, जो कनेक्शन 4 5 में मैंने यूज़ किए में DI और RO के लिए सेम वही यहाँ पे डिफाइन है। DERE की पिन जो है इंपॉर्टेंट होती हैं इस वाले मॉड्यूल में, क्योंकि इसमें स्विचिंग आपको खुद ही करानी होती है कि भाई कब आपको ट्रांसमिशन मोड में रहना है, कब आपको रिसीविंग मोड में रहना है। तो GPIO 16 मैंने जैसे इस डायग्राम में भी दिखाई है कि D0 के साथ कनेक्टेड है। मेरे मॉड्यूल में भी ऐसे ही मैंने कोड में डिफाइन किया हुआ है। एक LED की पिन मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन की हुई है, फिलहाल इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैंने वही सॉफ्ट सीरियल का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें RS की पिन पास कर दी। मैंने यहाँ पे फिर वेरिएबल्स डिफाइन किए। नंबर ऑफ बाइट का एक वेरिएबल बताया कि जब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो रिसीविंग में मुझे टोटल बाइट्स आएंगी रिस्पॉन्स की, वो नंबर ऑफ बाइट यहाँ पे मेरे पास इस वेरिएबल में आएगी। और इनकमिंग बाइट मेरे पास मैक्सिमम 9 बाइट्स आ सकती हैं। जो मेरी रिक्वेस्ट है ना,
जब मैं दोनों को एक साथ रीड करूँगा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को, तो मैक्सिमम मेरे पास 9 बाइट्स आ सकती हैं रिक्वेस्ट में। तो इसको इनिशियली मैंने एक एरे बना के 0 कर दिया है। इसके अलावा मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया बाइट का टाइप के हिसाब से, क्योंकि मैं 3 टाइप की रिक्वेस्ट आपको करके दिखाऊंगा इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। फर्स्ट टाइप मैंने बताया कि जब मैं सिर्फ ह्यूमिडिटी रीड करूंगा। सेकंड टाइप होगी जब वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं टेम्परेचर रीड कर रहा हूँ। और जब 3 वैल्यू होगी, इसका मतलब है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों एक साथ रीड कर रहा हूँ। ये कैसे, ये मैंने क्यों डिफाइन किया, ये मैं आपको नीचे लूप के फंक्शन में जाके बताता हूँ। बाकी ये मैंने बताया हुआ कि भाई अगर मुझे सिर्फ ह्यूमिडिटी रीड करनी है तो मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है, और ये इसकी इनवैलिड रिक्वेस्ट है। इनवैलिड रिक्वेस्ट पे भी मैं बाद में जाता हूँ। इसी तरह से ये मेरी अगर टेम्परेचर रीड करना तो मुझे टेम्परेचर के लिए ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये टेम्परेचर की इनवैलिड रिक्वेस्ट है, इसके भी बाद में आते हैं। अभी हमने जो अपलोड किया है वो मैंने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को दोनों को एक साथ रीड करने के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट की जो है बाइट्स बनती है, तो ये मैंने यहाँ पे इनेबल रखी है। बाकी इसकी इनवैलिड है, इसके ऊपर भी हम आते हैं इसके बाद। और इसके अलावा मैंने 2 वेरिएबल फ्लोट के ले लिए, जिसमें मैंने एक ह्यूमिडिटी का वेरिएबल ले लिया, एक टेम्परेचर का। बाकी सेटअप के फंक्शन के अंदर मैंने सीरियल बिगिन, तो ये मेरा अपना सीरियल है, इसकी वैल्यू जो चाहूँ मैं रख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट सीरियल बिगिन जो है मुझे सिर्फ वही रखना पड़ेगा जो कि मेरे सेंसर की रिक्वायरमेंट है। मतलब मेरे जो सेंसर के RS485 की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बोर्ड रेट 9600 डिफाइन है, और जो बाकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 8N1 वाली है, जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में सॉफ्टवेयर सीरियल की जब मैंने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी डिटेल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन किया था। तो आप उसको भी देख के समझ सकते हैं कि 8N1 का क्या मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब ESP8266 में हम सॉफ्टवेयर सीरियल यूज़ करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन 8N1 वाली होती है, जो कि मेरे सेंसर की भी रिक्वायरमेंट यही थी। तो ये मेरी मैच हो गई। बाकी मैंने आउटपुट पिन डिफाइन कर दी, DRE LED की आउटपुट पिन कर दी, मैंने वेलकम करा दिया। और यहाँ पे फिर मैंने लूप के अंदर इनिशियली मैंने रीड मोडबस का एक फंक्शन बनाया, जिसमें मेरे पास मोडबस रीड होता है। इसको देख लेते हैं पहले, रीड मोडबस का फंक्शन मेरे पास क्या काम कर रहा है। सबसे पहले क्या काम कर रहा है कि भाई सबसे पहले मॉड्यूल को वो ट्रांसमिशन मोड में ला रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो मुझे ट्रांसमिशन मोड में इसको जो है करना पड़ेगा सबसे पहले तो। अच्छा, ये मैंने सीरियल कुछ मैंने इसको कंसोल इसको डिसेबल किया हुआ। यहाँ पे मैंने क्या करा, जो मेरा पूरा बफर पूरा एरे था ऊपर, यहाँ पे ऊपर मैंने जो पूरा एरे डिफाइन किया हुआ बाइट एरे, ये मैंने पूरा इसमें सीरियल राइट कर दिया। और सीरियल राइट करके जो है उसमें उसके साथ उसकी लेंथ भी पास कर दी एरे की, कि भाई कितने मतलब कितनी वैल्यू कितनी लेंथ का एरे है। तो जैसे ही मैंने सीरियल राइट किया, सीरियल मेरे पास मतलब ये कि रिक्वेस्ट सेंड हो गई मेरे सेंसर के ऊपर, फौरन मैंने जो है विदाउट एनी डिले जो है मैंने उस मॉड्यूल को रिसीविंग मोड में कन्वर्ट किया। ये भी मैं काफ़ी डिटेल RS485 की वीडियो में बता चुका हूँ कि ये किस तरह से हाई लो पे काम कर रहा होता है मॉड्यूल। और उसके बाद फिर मैंने वाइल की कंडीशन लगा दी कि अगर सॉफ्टवेयर सीरियल के ऊपर कोई डेटा आया है तो इसका मतलब है कि वो जब तक वो सीरियल अवेलेबल है, जब तक डेटा मौजूद है, वो सारा डेटा रीड करो बाइट के अंदर। उसको फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट भी कराया है, और उसको फिर मैं एरे के अंदर अपेंड करता जा रहा हूँ और नंबर ऑफ बाइट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ताकि जब मैं उसको चेक कराऊँ तो मुझे पता चल जाए टोटल नंबर ऑफ बाइट जो है वो कितनी रिस्पॉन्स में रिटर्न हुई है। अच्छा, ये मेरा रीड मोडबस का पूरा फंक्शन हो गया। उसके बाद मुझे पता है कि मेरी मिनिमम जो नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्स आएगा वो 7 आएगी। 7 कब आएगी? कि जब मैं सिंगल वैल्यू रीड करूंगा, मतलब जब मैं ह्यूमिडिटी अलग करूँ, टेम्परेचर अलग करूँ। लेकिन जब मैं दोनों को एक साथ रीड करूँगा तो मेरे पास जो लेंथ आएगी वो 9 आएगी। मस्ट है कि 9 लेंथ का मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, अदरवाइज वो इनवैलिड होगा। लेकिन मैंने 7 इसलिए लगा दी कि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, मैं बस ऊपर जाके अनकमेंट कमेंट करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे फिर मैंने जो है एक स्ट्रिंग का एक एरे बना दिया, जितनी भी मुझे बाइट्स रिसीव हुई हैं उसके हिसाब से वो एरे बन गया स्ट्रिंग का। मैंने एक लूप चलाया। अच्छा, ये लूप क्यों चलाया है मैंने, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हेक्साडेसिमल में अगर स्टार्ट में 0 होता है ना, तो ये उसको निगलेक्ट कर देता है। तो मैंने उसके लिए यहाँ काम किया हुआ कि अगर भाई मेरी जो इनकमिंग बाइट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखा कि अगर उसकी लेंथ 1 है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरी उस बाइट की वैल्यू है 01 हेक्साडेसिमल में, लेकिन वो उसको क्या करता है सिर्फ 1 बता रहा होता है स्ट्रिंग में, तो इसलिए मैंने उसके अंदर 0 खुद अपेंड किया, पहले हेक्साडेसिमल में करके 0 खुद अपेंड किया है। इसी तरह से अगर वो लेंथ 2 है, 1 के अलावा 2 है, तो वो पूरी वैल्यू एज इट इज इसी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग क्यों बनाया ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अब स्ट्रिंग से मुझे पता है कि भाई मेरी जो अगर मैं दोनों रिक्वेस्ट रीड कर रहा हूँ, जब मेरे पास वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे आता हूँ 3 है, मतलब जब मेरे पास दोनों चीज़ें रीड हो रही हैं
میرے پاس ہیومیڈیٹی بھی ریڈ ہو رہا ہے اور جب میرے پاس ٹیمپریچر بھی ریڈ ہو رہا ہے. تو جو انکمنگ بائٹ آئے گی اس کی تیسرے انڈیکس پہ، مطلب یہ کہ چوتھی ویلیو جو ہے اس کی چوتھی ویلیو اور پانچویں ویلیو جو ہے وہ کس کے لیے ہوگی؟ وہ ہیومیڈیٹی کے لیے ہوگی. تو اس کی کیلکولیشن اس طرح سے کہ ان دونوں کو ملا کے اور ان دونوں کو پھر جب دونوں ہیگزا ڈیسیمل ویلیوز کو ملا کے آپ رکھیں گے تو آپ کی ایک ویلیو بنتی ہے جو کہ اب آپ کی ہیگزا ڈیسیمل سے ڈیسیمل میں کنورٹ ہوگی اور میرے پاس اس ویلیو میں آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد سینسر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کہ بھائی جو بھی آپ کے پاس ویلیو آتی ہے ڈیسیمل میں اس کو آپ نے ڈیوائڈ بائی 10 کرنا ہے تو آپ کی ایکچوئل ہیومیڈیٹی کی ویلیو بن جائے گی. اسی طرح سے کہ انڈیکس 4 اور مطلب لوکیشن 4 اور 5 پہ میری ہیومیڈیٹی کی ویلیو ہے تو لوکیشن 6 اور 7 کے اوپر میری ٹیمپریچر کی ویلیو. تو اس سیم کام وہی کیا کہ دونوں کو ملا کے میں نے اسٹرنگ میں ہیگزا ڈیسیمل سے ڈیسیمل میں کنورٹ کیا. ہیگزا ڈیسیمل ٹو ڈیسیمل کا فنکشن میں نے نیچے ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ویلیو آئے گی اس کو ڈیوائڈ بائی 10 کرنا ہوگا تو میری ایکچوئل ٹیمپریچر کی ویلیو بن جائے گی. تو اس طرح سے میں نے یہ کر کے دونوں کو پرنٹ کر دیا اور جیسے یہ میرے اینڈ ہوا تو میں نے دوبارہ بائٹ 0 کر دیا تاکہ دوبارہ سے نئی ویلیو ریڈ ہو سکے. اچھا اب جلدی سے سیریل مانیٹر دیکھ لیتے ہیں. میں نے بہت ایکسپلین تو کر دیا, ایگزامپل کو میں کلیئر کرتا ہوں ایک دفعہ اور ریسیٹ کرتا ہوں. جی تو میں نے یہ بالکل ریسیٹ کر دیا ہے, سینسر کو بھی میں نے پاور آف کر کے آن کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے پروگرام کو بھی جو ہے ریسٹارٹ کر دیا ہے. اب دیکھیں یہ اس نے پہلی ریکویسٹ کی, میں اس کو آٹو اسکرول بند کرتا ہوں, ٹائم بند کرتا ہوں اس کی. دیکھیں یہ میرے پاس رسپانس آ گیا. کیا آیا رسپانس؟ اب میں آپ کو اس کو میں ذرا کاپی کر لیتا ہوں اور اس فائل میں پیسٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میرے پاس ریکویسٹ سینڈ ہوئی ریڈ موڈ بس میں اور یہاں پہ جیسے ہی میرے پاس بائٹس آ گئی تو یہاں پہ میرے پاس اس پہ رسپانس آ گیا. اچھا اب رسپانس کیا آیا ہے؟ رسپانس جو میرے پاس یہاں پہ ریڈ ہو رہا تھا نا, یہ اسی کا رسپانس پرنٹ ہوا ہوا ہے. یہاں پہ آپ ایگزامپل میں دیکھیں تو رسپانس جو یہ ریڈ کر رہا تھا سارے وہی رسپانس اس نے یہاں پہ پرنٹ کر دیے ہیں. اچھا اب اس میں ریڈ کیا ہوا ہے؟ اب دوبارہ چلتے ہیں. اب ریکویسٹ والے ہم نے پہلے سمجھ لی تھی چیز, اب رسپانس کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلی بائٹ کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا نا کہ میں نے اس کو لینتھ لگا کے کیوں کام کیا, کیونکہ دیکھیں جب ہیگزا ڈیسیمل میں ویلیو ریڈ ہوتی ہے, اچھا یہ پہلی ویلیو جو ہے یہ ڈیسیمل میں پرنٹ کر رہا ہے اور دوسری ویلیو اس کی ہیگزا ڈیسیمل پرنٹ کر رہا ہے. تو ہیگزا ڈیسیمل میں یہ ایکچوئل میں 0-1 ہے, یہ 0-1 ہے لیکن اس کو صرف 1 دکھاتا ہے. اسی طرح سے 0-3 ہے, یہ 0-4 ہے, تو یہ اس لیے لینتھ والا کام کیا تھا میں نے آپ کو. اچھا اب رسپانس کی بات کرتے ہیں کہ رسپانس کی بائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی جو بائٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کی سلیو آئی ڈی. بالکل سلیو آئی ڈی ہے میری 0-1. میں اس کی بات کرتا ہوں, یہ والی سیکنڈ والی ویلیوز کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیگزاڈیسیمل 0-1 مطلب 1 ہے مطلب 0-1 ہے, صحیح ہے. اس کے بعد سیکنڈ بائٹ جو ہوتی ہے میرے پاس فنکشن کوڈ ہوتا ہے 0-3, بالکل صحیح ہے, جو میں نے بھیجا تھا وہی ریکویسٹ میں رسپانس میں آیا. اس کے بعد میرے پاس ویلیوز کی لینتھ ہوتی ہے کہ جو لینتھ ہے وہ کتنی آئی ہے. تو میرے پاس یہاں پہ لینتھ 4 آئی ہے, صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس ایک رجسٹر کے لیے 2 لینتھ آتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 رجسٹرز کی میں نے ویلیو ریڈ کی ہے تو یہاں پہ میرے پاس لینتھ 4 ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ایک رجسٹر کے لیے 2 ویلیو اور 2 رجسٹر کے لیے 4 ویلیو, تو یہاں پہ لینتھ آ گئی 4. اس کے بعد جو ہمارے پاس پیرامیٹر, اس کے بعد جو پھر ہمارے پاس ویلیوز, اب جیسے یہاں پہ میں نے ایگزامپل میں دکھا تھا کہ 6 لینتھ ہے تو 6 ویلیوز جو ہیں اب آپ کی رجسٹر کی ہوں گی. اب یہاں پہ 4 ہے تو 4 ویلیوز جو ہے یہ میرے پاس سینسر کی ویلیوز ہیں. میں اس کو اگر اور آسانی کر دوں, یہ میرا سلیو آئی ڈی ہو گیا, یہ میرا فنکشن کوڈ ہو گیا, یہ میری اس کی لینتھ ہو گئی. اب 4 لینتھ ہے تو یہ 2 ویلیوز میری ہیومیڈیٹی کی ہو گئی کیونکہ میرے پاس ڈیفائن تھا میری ڈیٹا شیٹ کے اندر کہ بھائی جو پہلا ایڈریس ہے وہ آپ کا اس کی ویلیو جو ہے وہ ہیومیڈیٹی کی ویلیو ہے, جو سیکنڈ ویلیو ہے وہ آپ کی ٹیمپریچر کی ویلیو ہے. تو یہ 2 ویلیوز آپ کی ہیومیڈیٹی کے لیے ہو گئی اور یہ 2 ویلیوز آپ کی ٹیمپریچر کے لیے ہو گئی. اور یہ آپ کا CRC کا چیک والا جو 2 بائٹ ہوتی ہیں آخری کی, CRC کی 2 ویلیوز ہو گئی. اب یہ اس کے آگے کس طرح سے ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہے کہ میں نے کیا کرا, اب وہی ہے کہ میں نے یہاں پہ اس لیے میں نے کنڈیشن لگا کے کام کیا ہوا تھا کہ بھائی کہ جب 3 ہے وہ ٹائپ 3 ہے, میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بھائی انکمنگ بائٹ 4 and 5, مطلب یہاں پہ جو 4 and 5 ہے 1 2 3 4 and 5 جو ہے مطلب 0-1 اور C5 جو ہے وہ میری ٹیمپریچر کی ویلیو, جب ان کو میں نے ملا کے اس طرح سے لکھا اور اس کو میں نے پھر جب میں نے اس کو پہلے ڈیسیمل میں کنورٹ کیا تو ڈیسیمل میں میرے پاس کیا آ گئی ویلیوز, کیا 0-1 C5 ایسے ہی ہے.
اور 01C5 کو जब मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 453। ये मेरे पास हेक्साडेसिमल से डेसिमल की कन्वर्जन है। ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि हेक्सा, आप गूगल में भी सर्च करके हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, तो यहाँ पे अब मैं वैल्यू डालूँगा अपनी। मेरी क्या वैल्यू है 01C5, यही वैल्यू है। और मैं कन्वर्ट करूंगा तो 453 वैल्यू बनेगी। और यहाँ पे भी मेरे पास यही आ रही है कि जब मैं कन्वर्ट करता हूँ उसको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में तो 453 वैल्यू बनती है। इसी तरह से सेकंड वाला जो मेरे पास टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का है उसको भी मैं ले लेता हूँ कि भाई जो पहली वैल्यूज थी वो क्या थी 0, मतलब 00, और दूसरी वैल्यू क्या थी FA। तो 00FA को मैं जब कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे 00FA, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगी 250। तो देख लें यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई 250 आई। मतलब ये है कि ये मेरी अब एक्चुअल में सेंसर से जो वैल्यूज आई थी वो मेरे पास ये डेसिमल वैल्यूज आई थी, लेकिन अब इनको मुझे एक्चुअल ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर में करना है। तो वो उसके बाद उन्होंने डेटा शीट में मेंशन किया हुआ कि आपने इसको वैल्यूज को डिवाइड बाय 10 कर देना है, तो आपको फ्लोट के अंदर आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल जाएगा। तो जब मैंने इसको 453 को जो है मैंने जब डिवाइड बाय 10 किया और फ्लोट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास जो है ह्यूमिडिटी की वैल्यू क्या बन गई 45.3% मेरी ह्यूमिडिटी है। और इसी तरह से मैंने जब टेम्परेचर वाली वैल्यू को जब मैंने कन्वर्ट किया तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या बन गई 25 डिग्री। जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ मेरा सेंसर रखा है, यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब इसी तरह से मैं अगर ऑटो स्क्रॉल ओपन ऑन करूँगा तो देखिए मेरी वैल्यूज चेंज हो रही हैं। मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो 425 था, अब टेम्परेचर मेरा क्योंकि गर्मी हो रही है रूम के अंदर, मैंने रूम पूरा लॉक किया हुआ, पैक किया हुआ है, तो इस तरह से मेरा टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह से हमारी पूरी मोडबस की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाली कह लें कि बाइट्स आप बनाते हैं, क्या सारी कहानी होती है, मैं पूरी एक्सप्लेन मैंने कर दी। अब मसला क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट फेल कब हो सकती है। रिक्वेस्ट फेल कब हो सकती है कि जो मेरी बाइट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने फंक्शन कोड क्या लिखा था 03 का क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन कोड है होल्डिंग रजिस्टर। 03 का क्या मतलब है कि मेरा फंक्शन कोड है होल्डिंग रजिस्टर। सेंसर में रिक्वायरमेंट है कि जो सेंसर रिस्पॉन्स करेगा वो होल्डिंग रजिस्टर के फंक्शन कोड पे करेगा, लेकिन अगर इसको मैं चाहूँ कि भाई इसको मैं इनपुट रजिस्टर्स के फंक्शन के साथ रीड करना चाहूँगा तो ये मुझे एरर देगा, रिस्पॉन्स गलत देगा, वैल्यू मेरी सही कभी भी वैलिड रीड नहीं होगी। जब मैं CRC की कंपैरिजन में जाऊँगा तो ये वैल्यूज़ को सही नहीं देगा। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। अब मैंने जानबूझ के जो है यहाँ पे देखें फंक्शन कोड 04 यूज़ किया हुआ है जो कि इनपुट रजिस्टर का होता है, उसके साथ जो भी CRC की कैलकुलेशन थी वो मैंने CRC की वैल्यूज़ वही रखी हुई है यहाँ पे, ताकि रिक्वेस्ट एटलीस्ट सही सेंड हो। ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये मेरी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे CRC की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसको अपलोड करके जल्दी से दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स तो मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्स मेरे पास जो है गलत मिलेगा मुझे, मतलब रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा ही नहीं वैलिड। ये मेरी एग्जाम्पल अपलोड हो गई है। अब देखें, अब यहाँ पे रिस्पॉन्स तो आ रहा है क्योंकि अभी रिस्पॉन्स लेकिन गलत आ रहा है। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने CRC की कंपैरिजन वाला काम इसमें किया हुआ नहीं, क्योंकि मैं पूरा मैनुअल काम कर रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ हुई हुई होती हैं, जब कोई आप मोडबस की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें सारी हैंडलिंग हुई हुई होती है कि आपके पास जो है ना रिजल्ट आ रहा होता है कि भाई आपका जो डेटा रीड हुआ वैलिड है नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही होती है। इसी तरह से मैं चाहूँ अब या तो मैं फंक्शन कोड चेंज कर दूँ या मैं डिवाइस ID चेंज कर दूँ। डिवाइस ID अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पहले स्लेव ID मेरी 1 थी, एक्चुअल में 1 है। अगर मैं चाहूँगा उसको 2 से रीड करना तो 2 के ऊपर भी मेरे पास जो है रिस्पॉन्स इसी तरह का जो है ख़राब रिस्पॉन्स आएगा जो कि वैलिड नहीं होगा और आपकी वैल्यूज़ वैलिड नहीं होंगी। अब क्योंकि ज़ाहिर है मेरी स्लेव ID 1 है और मैं रीड कर रहा हूँ 2 के लिए। ये कब होगा कि जब मेरे पास एक और सीक्वेंस में पूरी बस बनी हुई हो जिसमें 2 सेंसर लगे हुए हों, एक का जो है 1 एड्रेस हो स्लेव ID और दूसरे की स्लेव ID 2 हो, तब ये मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा इसका सही। तब मेरे पास 1 वाले से नहीं आएगा, तब मेरे पास 2 वाले से आएगा। देखिए अब ये यहाँ पे पहली बात तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था पिछली वीडियो में, सारा जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है उसकी स्लेव ID के ऊपर होती है। सबसे पहले स्लेव चेक करता है कि जो पहली बाइट है स्लेव ID जो कि उसकी ID से अगर वो मैच करता है, उसकी ID से मैच करती है वो स्लेव ID, तो वो आगे के जो है फर्दर बाइट्स को रिसीव करता है, अदरवाइज वो पूरी बाइट्स को इग्नोर कर देता है अगर वो उसका स्लेव ID बिल्कुल डिफरेंट हो। तो देखें इस केस में क्या हो रहा है कि स्लेव ID हमारी डिफरेंट है
تو کوئی بھی رسپانس سینسر دے ہی نہیں رہا. اس کیس میں کیا تھا کہ سینسر رسپانس تو دے رہا تھا لیکن غلط رسپانس دے رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو ریکویسٹ تھی وہ ویلڈ نہیں تھی. آئی ڈی تو صحیح تھی سلیو آئی ڈی, لیکن باقی ریکویسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. تو یہاں پہ یہ اس طرح سے کام کرتا ہے. اب میں چاہوں تو یہاں پہ میں سنگل بھی آپ کو ریڈ کرا کے دکھا سکتا ہوں جلدی سے جو ہے نا, کہ اگر مجھے صرف ہیومیڈیٹی دیکھیں, اب 0 سے سٹارٹ ہے اسٹارٹنگ ایڈریس. اس کا مطلب ہے کہ جو میرا ہیومیڈیٹی کی ویلیو ہے وہ 0 کے اوپر رائٹ ہے, اور جو میری ٹیمپریچر کی ویلیو 1 کے اوپر رائٹ ہے. تو میں یہاں پہ جلدی سے ہیومیڈیٹی اگر مجھے خالی ریڈ کرنی ہے تو میں یہاں پہ ہیومیڈیٹی کی ویلڈ والی ویلیوز کو میں کرتا ہوں انیبل, اور یہاں پہ ٹائپ میں 1 کر دیتا ہوں اور ایگزامپل کو اپلوڈ کرتا ہوں جلدی سے. یہ دیکھیں اب یہ ایگزامپل بھی میری اپلوڈ ہو گئی جس میں صرف ہیومیڈیٹی کی ویلیوز ریڈ ہوگی. دیکھیں اب یہاں پہ میری جو لینتھ ہے وہ کیا ہو گئی, پہلے 9 آ رہی تھی, اب یہاں پہ میرے پاس 7 آئے گی. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس جو لینتھ ہے اب اس طرح سے کیا ہوگا کہ بھائی میرا فنکشن کوڈ یہ لینتھ یہاں پہ صرف کیا ہوگی 2, اور یہاں پہ 2 بائٹس ہے. 2 بائٹس ریموو ہو گئی ہماری کس کے لیے, جو کہ ٹیمپریچر کی ویلیوز آ رہی تھی ساتھ میں اس کے لیے, اس کی وجہ سے ہماری 2 بائٹس کم ہو گئی. اسی طرح سے یہ اس کا انویلڈ وہ ہے کہ اگر انویلڈ ریکویسٹ بھیجوں گا تو انویلڈ. اگر ٹیمپریچر اگر میں خالی ریڈ کر کے دکھاؤں آپ کو تو یہاں پہ میں ٹیمپریچر بھی کر دیتا ہوں, اس کو ٹائپ 2 کر دوں تاکہ اس کی ہینڈلنگ صحیح ہو جائے. دیکھیں یہ والی ایگزامپل بھی اپلوڈ ہو گئی جس میں میں نے ٹائپ 2 رکھا ہے. ٹائپ 2 کے اندر مطلب یہ کہ ٹیمپریچر کی ویلیو ریڈ ہوگی خالی. اب اس میں بھی دیکھیں 7 بائٹس آئیں گی, اور 7 بائٹس میں جو ہے ٹیمپریچر کی ویلیوز کو یہ کنورٹ کر کے ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ کر رہا ہے. اس لیے میں نے ٹائپ کی رکھی ہوئی تھی کہ اگر یہ ہوگی تو اس میں ہیومیڈیٹی پرنٹ کرے گا, ٹائپ 2 ہوگی تو اس میں ٹیمپریچر پرنٹ کرے گا, اور اگر ٹائپ 3 ہوگی تو اس میں بائٹس کی ہینڈلنگ کر کے وہ دونوں چیزیں پرنٹ کر دے گا, ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی. تو یہ تو ہماری ایگزامپل پوری ہو گئی جس میں میں نے آپ کو بالکل ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو اگر آپ کو خود ریکویسٹ بنانی ہے تو کس طرح سے آپ بائٹس کو بنا سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کو بائٹس آپ کو ریکویسٹ بائٹ بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے. ساری چیزیں میں نے آپ کو یہاں پہ ایکسپلین کر دی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کام اتنی محنت والا کام نہیں کرنا پڑتا, مجھے نہیں کرنا, اور یہ ساری جو ظاہر ہے کیونکہ یہاں پہ ریکویسٹ بھی مجھے خود کرنی پڑی, پھر اس کی ہینڈلنگ بھی مجھے خود کرنی پڑی, تو یہ کافی ٹرکی اور محنت والا کام ہوتا ہے, اور جو کہ نہیں ہے. اب بہتر ہے کہ آپ کوئی اگر بنی بنائی لائبریریز ہیں تو آپ ان لائبریریز کو یوز کر لیں. جیسے کہ میرے جو ہے میں موڈبس کے لیے یہ والی لائبریری یوز کرتا ہوں, موڈبس master.h کے نام سے جو ہے لائبریری ہے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میں جو ہے لنک ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا لائبریری کا بھی. اب اس لائبریری سے فائدہ کیا ہے, مجھے کوئی کام مینول نہیں کرنا, بس مجھے ساری چیزیں کانفیگر کرنی ہے اور بس چیزیں بتانی ہے. دیکھیں یہ سارا کام کوڈ وہی ہے, بس لائبریری آ گئی, سیریل میں نے بنا لیا. یہاں پہ میں نے لائبریری کا مجھے ہے آبجیکٹ بنانا پڑا جس کو میں نے نوڈ کے نام سے اس کی ویلیو میں نے رکھی ہے. اب یہاں پہ کیا کیا چیزیں یہ مانگتا ہے, یہاں پہ مانگتا ہے کہ بھئی آپ نے سینسر کی آئی ڈی مطلب سلیو آئی ڈی بتانی ہے بیسکلی. تو سلیو آئی ڈی میں نے بتا دی کہ بھئی 1 ہے. یہاں پہ آپ ڈیسیمل میں ویلیوز دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہیکسا ڈیسیمل میں دینا ہے ہیکسا ڈیسیمل میں دینا جیسی مرضی ہے. اور یہاں پہ بھی میں نے ایڈریسز بتا دی ہیں کہ بھئی اگر تو یہ 00 ایڈریس ہے تو یہ مطلب میرا کیا ہے کہ اس میں میرے پاس جب میں ہیومیڈیٹی ٹیمپریچر دونوں چیزیں مانیٹر کروں گا, اور اگر مجھے صرف ہیومیڈیٹی مانیٹر کرنی ہے تو میرے پاس ایڈریس ہوگا 0, اور اگر مجھے صرف ٹیمپریچر مانیٹر کرنا تو اس کا ایڈریس کیا ہے 1. اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں. پھر یہاں پہ یہ فنکشن آتا ہے پری ٹرانسمیشن پوسٹ ٹرانسمیشن کا. اس کے اندر آپ نے ڈیجیٹل رائٹ کر کے بتا دینا ہے کہ بھئی اگر پری ٹرانسمیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرانسمیشن سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے, ہائی کرنا ہے ڈی آر ای پن کو, تو یہ آپ نے یہاں پہ یہ کر دینا ہے. اور اسی طرح سے پوسٹ ٹرانسمیشن مطلب ریسیونگ والا موڈ ہوگا, رسپانس والا ٹائم تو آپ نے لو کرنا ہوتا ہے جیسے ہم نے مینول والی اس میں دیکھا. اس کے بعد آپ نے یہ بگن والا کام وہی ہے, یہاں پہ ڈی آر ای وغیرہ سب کر دیا. اب یہاں پہ لائبریری کے سارے وہ ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو بگن کرنا ہے. بگن میں آپ نے سینسر کی آئی ڈی مطلب سلیو آئی ڈی پاس کرنی ہے, اور آپ کو اپنا سافٹ ویئر سیریل کا آبجیکٹ پورا پاس کرنا ہے کہ آپ کس سیریل کے اوپر آپ کا ڈیٹا ریڈ ہو رہا ہے. تو وہ میں نے جیسے سافٹ ویئر سیریل کا بنایا ہوا تھا آبجیکٹ, تو وہ میں نے اس میں پاس کر دیا. اور نوٹ ڈاٹ پری ٹرانسمیشن کو میں نے ڈیفائن کر دیا کہ پری ٹرانسمیشن میں میرا یہ والا فنکشن ہے جو اوپر ڈیفائن کیا ہوا میں نے, اور پوسٹ ٹرانسمیشن میں میرے پاس یہ والا فنکشن آ گیا. باقی سارا کام وہی ہے. اور اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک فنکشن بنایا. میں پہلے اس والے فنکشن پہ آتا ہوں جس میں میں نے سمپل میں نے ڈائریکٹ بتایا کہ بھئی مجھے جو ہے ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی ریڈ کرنی ہے. اب اس میں مجھے کیا کیا پاس کرنا ہوتا ہے, مجھے لینتھ پاس کرنی ہوتی ہے کہ بھئی کتنی لینتھ تک کا ڈیٹا پاس کرنا ہے وہ ہے. اور پھر میں نے ایک ایرے بنا لی کہ بھئی جو ڈیٹا آئے گا وہ ایرے میں ریسیو کروں گا. یہاں پہ اس لائبریری کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے واچ ڈاگ ٹائمر کو ESP 8266 میں اسپیشلی یہ کیس ہوتا ہے کہ آپ نے واچ ڈاگ ٹائمر کو ڈسیبل کرنا ہے, کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو سلیو سے رسپانس آنے میں کچھ ملی سیکنڈ کا جو ہے نا گیپ آتا ہے, تو اس میں وہ سٹک ہوتی ہے.
اور اتنی دیر میں ESP کیا سمجھتی ہے 8266 کیا سمجھتی ہے کہ وہ ہینگ ہو گئی تو اپنے آپ کو ریسٹارٹ کر دیتی ہے وائس ڈاک ٹائمر کی وجہ سے. تو یہاں پہ آپ نے وائس ڈاک ٹائمر کو ڈسیبل کرنا ہے, اپنی پوری ریکویسٹ کو پرفارم کرنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ نوٹ ڈاٹ ریڈ ہولڈنگ رجسٹر. اب یہاں پہ میں نے بتایا کہ بھائی مجھے جو ڈیٹا ریڈ کرنا ہے وہ ہولڈنگ رجسٹر سے ریڈ کرنا ہے. فنکشن کوڈ یہاں پہ لائبریری میں یہاں پہ بتاتے ہیں, اور یہاں پہ بتانا ہے کہ بھائی آپ نے کس اسٹارٹنگ رجسٹر ایڈریس کیا ہے وہ میں نے پاس کر دیا, اور یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ بھائی جو میرے پاس ڈیٹا کی لینتھ ہے, مطلب یہ کہ جو رجسٹرز کی لینتھ ہے وہ مجھے یہاں پہ کتنی پاس کرنی ہے, مطلب کتنی رجسٹرز کی ویلیو میں یہاں پہ ریڈ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ میں نے دونوں چیزیں پاس کی, اور میرے پاس ریزلٹ آئے گا یہاں پہ اگر تو یہ سکسیسفل ہوتی ہے ریکویسٹ میرے پاس تو ریزلٹ آئے گا میرے پاس 0, اور اگر یہ فیلئر ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو یہاں پہ ریزلٹ آئے گا 1. اور پھر اس کے بعد میں نے وائس ڈاک ٹائمر کو واپس انیبل کر دیا تاکہ میری ESP8266 واپس نارمل فنکشنالٹی چلتی رہے. اور پھر میں نے ریزلٹ کو یہاں پہ کمپیئر کرایا کہ نوٹ ڈاٹ KU8MB سکسیس, اگر اس کا مطلب ہے کہ سکسیس ہے ریکویسٹ تو میری, پھر میں نے کہا کرو لوپ چلا کے اس جو ڈیٹا تھا اس کے بفر کو, رسپانس بفر کو میں نے ریڈ کیا, کیونکہ 2 لین تھی میرے پاس, 2 دفعہ لوپ چلے گا اور دونوں لوپ کی ویلیوز جو ہے مطلب ایرر میرا آ جائے گی. تو اس کو میں نے یہاں پہ پرنٹ بھی کیا ہوا ہے, میں اس ایگزامپل کو بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں. ان دونوں بائٹس کو میں نے پرنٹ بھی کیا کہ دونوں کی کیا بائٹس بنی, ان بائٹس کو میں نے ہیکسا ڈیسیمل میں کنورٹ کر کے جو ہے ہیکسا ڈیسیمل میں نے اس کو پرنٹ کر کے جو ہے اسٹرنگ کے اندر بنا کے ہیکسا ڈیسیمل میں اس کو میں نے ڈیسیمل میں کنورٹ کیا, جو میں نے پچھلے بھی کام اس میں کیا تھا. پھر جو ویلیو آئی اس ویلیو کو میں نے وہی ہیومیڈیٹی کے لیے ڈیوائڈ بائی 10 کیا. اسی طرح سے جو سیکنڈ بائٹ تھی, پہلی بائٹ جو تھی وہ ہماری ہیومیڈیٹی کی تھی, سیکنڈ بائٹ جو سیکنڈ ویلیو تھی ہماری پاس وہ ہماری ٹیمپریچر کی تھی. تو وہ میں نے کنورجن کر کے یہاں پہ دونوں ویریبلس کے اندر سیو کرا دی. اور پھر اس کے بعد جب میرے پاس یہ فنکشن کمپلیٹ ہوا ریڈ والا, تو یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر کی ویلیو پرنٹ ہو گئی. اچھا, ابھی جو ایگزامپل اپلوڈ ہوئی ہے وہ سنگل ویلیو کی میں نے ایک اور فنکشن بنایا ہوا ریڈ ڈیٹا 2 کا, جس میں آپ صرف ایڈریس پاس کرتے ہیں, اور اس میں میں نے اسٹیٹک رکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے 1 ویلیو مطلب سنگل لین کے لیے مجھے جو ہے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے. اس میں بھی سارا کام وہی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ سنگل ویلیو ریٹرن ہوگی, مطلب ویلیو ریٹرن ہو جائے گی یہاں پہ, تو میرے پاس یہاں پہ ویلیو آ جائے گی اس ویریبل میں, اور اس کو پھر میں ڈیوائڈ بائی 10 کر کے جو ہے 2 ڈیسیمل ویلیوز تک اس کو پرنٹ کر لوں گا, تو یہ میری ہیومیڈیٹی کی ویلیو جو ہے بن جائے گی. اچھا, میں سیریل دکھا دوں آپ کو. پہلے ہی صرف یہ ہیومیڈیٹی والی ابھی ایگزامپل ہماری اپلوڈ ہوئی ہے, تو میرے پاس دیکھیں ہیومیڈیٹی کی ویلیو آ رہی ہے. دیکھیں اب آپ کا سارا مینول کام ختم ہو گیا, بس اب آپ اپنے کانفیگریشن کرنی. یہ میری رو ویلیو آئی جو کہ موڈبس نے دی, اور اس ویلیو کو پھر میں نے ڈیوائڈ بائی 10 کر کے جو میری ریکوائرمنٹ تھی میری لائبریری کی اور میری سینسر کی, تو وہ میں نے ڈیوائڈ بائی 10 کر کے جو ہے میں نے اس کو ریڈ کر لیا. اسی طرح سے میں ابھی ان دونوں کو ایک ساتھ والے کو وہ کرتا ہوں ڈسیبل, الگ الگ میں نے ریڈ کیا ہے الگ الگ رجسٹر سے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے. اب یہاں پہ میرے پاس یہ اپلوڈ ہو گئی ہے ایگزامپل. اس میں میرے پاس اب کیا ہے کہ ہیومیڈیٹی الگ ریڈ ہو رہا ہے, ٹیمپریچر الگ ریڈ ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ, ٹیمپریچر کی ویلیو الگ ریٹرن آ رہی ہے, ہیومیڈیٹی کی الگ ریٹرن آ رہی ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ یہاں پہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں تو دونوں کو جو میں نے ایک ساتھ والا فنکشن بنایا میں اس کو بھی جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی یہ دونوں جو ہے اس طرح سے ریڈ ہو رہی ہے ایک ساتھ. دیکھیں یہ پہلی جو بائٹ ہے یہ میری 01D3, یہ میری ہیومیڈیٹی کی ویلیو ہو گئی. جب اس کو کنورٹ کیا ڈیسیمل میں تو یہ 467 ہے. اور اسی طرح سے یہ میرے پاس 00FD جو ہے یہ میری 00FD جو ہے یہ میری ٹیمپریچر کے لیے ویلیو ہے. اور اس کو میں نے جب ڈیسیمل میں کنورٹ کیا تو میرے پاس 253 آ گئی. اور اس کو بھی جب میں نے ڈیوائڈ بائی 10 کیا تو میرے پاس ایکچوئل ویلیو میری بن گئی. تو اس طرح سے میں چاہوں تو اس کو دونوں کو سنگل ریکویسٹ میں بھی ریڈ کر سکتا ہوں لائبریری سے بھی, اور میں چاہوں تو الگ الگ اس سے بھی ریڈ کر سکتا ہوں. اب مسئلہ کہاں آئے گا, اب یہاں پہ ایرر کب آئے گا کہ جب میں یہاں پہ سینسر کی ID 2 کر دیتا ہوں, اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. تو دیکھیں اب یہاں پہ رسپانس ہی میرے پاس ریڈ نہیں ہوگا. یہ بولے گا کہ موڈبس فیل, کیونکہ ساری CRC اور ساری چیزیں ہینڈلنگ پراپر ہوئی ہوئی ہے اس لائبریری کے اندر. تو اب وہ والی ٹینشن نہیں کہ آپ کو غلط رسپانس ملے گا یا تو رسپانس نہیں ملے گا. تو اب جو بھی ہوگا یہاں پہ مجھے پتہ چل جائے گا میسیجز میں, کیونکہ یہاں پہ جب یہ فیل ہوگی ریکویسٹ, میں جیسے یہاں پہ دیکھوں تو جیسے یہ ریکویسٹ میرے پاس فیل ہوگی تو یہاں پہ آ جائے گا کہ بھائی موڈبس رجسٹر فیل, مطلب ریڈ جو ہے وہ فیل ہو گیا. جو کنیکشن موڈبس کا ہے وہ فیل ہو گیا, مطلب رجسٹر کی جو ویلیو 0 ہے, 0 رجسٹر کی ویلیو سے ڈیٹا ریڈ نہیں ہو پا رہا. اب اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ بھائی ہم نے جو ہے ID غلط پاس کی ہوئی ہے, یا تو میں ID غلط پاس کر دوں
یا پھر میں جو ہے فنکشن کوڈ غلط کال کر دوں. جیسے اب یہاں پہ میرے پاس ریڈ ہولڈنگ رجسٹر ہے, اس ریڈ ہولڈنگ رجسٹر کو میں اگر ریڈ ان پٹ رجسٹر کر دوں گا تو تب بھی یہ میرے پاس رسپانس نہیں آئے گا. رسپانس یہی آئے گا کہ بھائی رجسٹر فیل. تو مینول کام بھی میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل ایکسپلین کر دیا کہ مینولی آپ خود کس طرح سے بنا سکتے ہیں. لیکن میری ریکمنڈیشن ہے کہ جب بھی آپ نے ماڈبس ماسٹر کا کام کرنا ہے, اسپیشلی آرڈینو کے لیے, ESP8266 کے لیے, ESP32 کے لیے, یا دوسرے کسی بھی کنٹرولر کے لیے جو کہ آرڈینو IDE کو سپورٹ کرتا ہے, یہ لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے, تو آپ اس میں جو ہے اس لائبریری کو بے فکر ہو کے یوز کر سکتے ہیں. یہ اس لائبریری کی سپورٹ ہے. کافی سارے سینسرز کے لیے آپ اس کی ڈاکیومنٹیشن میں پڑھ سکتے ہیں اس لائبریری کے اندر کہ کون کون سے ماڈیول, پہلی بات تو یہ کس ماڈیول کے اوپر اپلیکیبل ہے RS-485 کے, اور کس سینسرز کے ساتھ یہ چل سکتا ہے. بس ماڈیول کا اصل امپورٹنٹ ہے کہ ماڈیول جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہم یوز کر رہے ہیں اسی ماڈیول کے ساتھ یہ ریکمنڈیڈ ہے. تو ہوپ فلی جو ہے آپ کو ماڈبس کی ڈیمو سمجھ آ گیا ہوگا, اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں, ماڈبس کی ریکویسٹ کس طرح سے ہوپ فلی جو ہے آپ کو کرنا آ گئی ہوگی. اب یہی چیز آپ کسی انرجی انالائزر کے لیے کر سکتے ہیں کہ انرجی انالائزر میں کیا ہوتا ہے نارملی کہ بھائی 2 بائٹ تک اب وولٹیج کی ویلیو ہے وہ 2 رجسٹر تک رائٹ ہوا ہے. ابھی تو یہاں پہ 2 رجسٹر میں 2 الگ الگ ویلیوز تھی نا, ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر. اکثر میں انالائزرز ہوتے ہیں کہ وہ 2 رجسٹر کے اوپر ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے, مطلب وولٹیج کی ویلیو انہوں نے 2 رجسٹر میں ڈیوائڈ کر کے لکھی ہوئی ہوتی ہے. پھر انہوں نے اپنی پوری کیلکولیشن کا فارمولا بتایا کہ بھائی آپ نے لو بائٹ کو پہلے رکھنا ہے, رائٹ بائی, اور پھر ہائی بائٹ کو بعد میں رکھنا ہے, اور پھر ان کو ملا کے کنورٹ کرنا ہے ڈیسیمل میں, اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کی ڈیوائڈ بائی 10 یا ڈیوائڈ بائی 100 کر کے اس کو ایکچوئل ویلیو میں کنورٹ کرنا. اس طرح کی ساری کہانیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ جب انرجی انالائزر یا کوئی اس طرح کی میرے پاس انڈسٹریل ڈیوائس آتی تو میں اس کو بھی جو ہے آپ کو کر کے دکھاؤں گا. لیکن موسٹ کامن یہی سارے طریقہ کار ہوتے ہیں. انشاءاللہ اب جب بھی میں ماڈبس کی بات کروں گا تو میں ماڈبس ماسٹر میں ہمیشہ یہ والی لائبریری کو یوز کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ ماڈبس ماسٹر میں جو ہے ماڈبس ماسٹر بنا کے اپنے کنٹرولر کو ریڈ کر سکتے ہیں, RTU ڈیوائس جو ہے بنا سکتے ہیں. تو یہ ایگزامپل تھی. ایگزامپل کے طور پہ یہ ایگزامپل ہماری ESP8266 اور سیم آرڈینو کے لیے بھی میرے پاس یہی ایگزامپل چل جائے گی. جسٹ مجھے پنس چینج کرنی پڑے گی آرڈینو کے لیے, اور ESP32 کے لیے جو ہے وہ ہمیں ظاہر تھوڑی سی یہاں پہ ایگزامپل میں کام ہے, وہ میں انشاءاللہ جو ہے جب ESP32 کو تھوڑا سا بتاؤں گا. تو ESP32 میں بس میں ہنٹ دے دیتا ہوں, اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو یہاں پہ سافٹ ویئر سیریل کی جگہ پہ وہ ہارڈ ویئر سیریل کا کیونکہ سپورٹ کرتا ہے ESP32, اس میں 3 ہارڈ ویئر سیریل آپ یوز کر سکتے ہیں الگ الگ پنس پہ. تو آپ کو سافٹ ویئر سیریل کی جگہ پہ ہارڈ ویئر سیریل ہے, باقی نیچے جو لائبریری والا سارا کام ہے وہ سیم ایز اٹ از ہوگا, بس میں ہارڈ ویئر سیریل یوز ہوگا ESP32 کے لیے. تو ہوپ فلی جو ہے آپ کو ماڈبس ڈیمو والا کام سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو اب ماڈبس کی ساری نالج ہو گئی ہوگی کہ ماڈبس کی ریکویسٹ کس طرح سے بنتی ہے, رسپانس کیا ہوتا کیسے آتا ہے, CRC کیا ہوتا ہے, کیا ماڈبس کے فنکشنز ہیں, کیا اس کی سلیو ID کا مطلب ہے, اور کس طرح سے ڈیٹا کو ریڈ کر کے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے. اصل جو ساری کنورژنز ہوتی ہیں وہ اس کے مینول کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا سینسر یا کون سا کمپوننٹ ایسا ہے انڈسٹریل جس میں وہ اس کی کیا کیلکولیشن ہے وہ آپ کو اس میں ہی پتہ چلے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ جو کیلکولیشن میں نے ابھی آپ کو دکھائی وہی ہو سکتا ہے آپ کے اس کے لیے ڈیفرنٹ ہو. تو انشاءاللہ فردر ہم اسی طرح سے اور جو کمپوننٹس ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اچھا, یہ ماڈبس جو ہم نے ڈیمو دیکھا ہے یہ ماڈبس اوور سیریل ہے جو کہ RS-485 کے ساتھ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے پورا. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ماڈبس اوور TCP/IP جو ہوتا ہے جو کہ اس میں کیونکہ RS-485 والی پھر کہانی مطلب ہارڈ ویئر لیئر کی بات ختم ہو جاتی ہے. ہارڈ ویئر لیئر میں اس میں ایتھرنیٹ یا کہہ لیں کہ TCP/IP والی جو ہے نا کمیونیکیشن آ جاتی ہے کہ TCP/IP کے اوپر آپ ماڈبس کی کیا کمیونیکیشن کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ دیکھیں گے, اس کا ڈیمو دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں, اس میں کیا کیا چیز ہوتی ہیں. تو اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ کرتے ہیں, اینڈ ہوپ فلی جو ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کر کے میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس لازمی ملتی رہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے ہمیں فالو کریں, ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے فالو کریں, لائک کریں, لنکڈ کے پیج کو ہمارے فالو کریں, انسٹاگرام کے پیج کو ہمارے فالو کریں, لائک کریں تاکہ ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز کے تھرو بھی جو ہے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اور لازمی میری جو ہے اس ویڈیو سے پہلے لاسٹ ویڈیو ماڈبس کی جو تھیوری ہے پوری اس کو لازمی واچ کریں تاکہ آپ کو یہ والی ویڈیو پوری اینڈ تک سمجھ آ سکے. اور اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں. اللہ حافظ.